اور ان چیزوں کے اوپر آج آپ کو یاد ہوگا کہ 9 دسمبر کو EU ڈس انفو لیب کا ایک رپورٹ آتی ہے اور جس میں انڈیا کو اور انڈیا کے جھوٹ کو، انڈیا کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ میں اس کی طرف آنے سے پہلے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک تماشا لگا ہوا تھا، میں اس کے اوپر بات تو نہیں کروں گا زیادہ، لیکن اتنا کہوں کہ پارلیمنٹ میں تحریری طور پہ NRO مانگا، وہ نہیں ملا تو سڑکوں پہ نکل آئے، اور پھر پاکستانی قوم کا شکریہ کہ انہوں نے سیاسی اور انتخابی میدان میں ان کو شکست دی، اور آج تک ان کے جماعتوں کے اندر سے اٹھنے والے سوالات، ان کی لڑائیاں، ان کے ناکامی کے اوپر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرنا، یہ تمام سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کل ہی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف یہ دھاندلی کا شور بھی مچاتے ہیں، لیکن سینٹ کے لیے اگر پرائم منسٹر عمران خان فیصلہ کرتے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے ہم نے سینٹ کا الیکشن کی طرف جانا ہوگا اور دھاندلی کے روک تھام اور پیسے کے استعمال کو روکنے کی بات ہوتی ہے تو اس سے بھی گلا کرتے ہیں۔ حالانکہ گورنمنٹ میں تو ہم ہے، اور اگر گورنمنٹ چاہے تو آپ ماضی میں دیکھے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ دوسرا، ایک طرف کہتے ہیں ہم نے NRO نہیں مانگا، لیکن دوسری طرف قومی اسمبلی میں تحریری طور پہ NRO مانگتے ہیں، اور سینٹ کے لیے جب ایجنڈا تجویز کرتے ہیں تو نیب کیسز کے اوپر اصرار ہوتا ہے کہ ان کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ پھر تیسری طرف اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جو پارٹی سے اٹھنے والی آوازیں ہے کہ اگر منتخب نمائندے سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص اشتہاری بن کے لندن بیٹھا ہوا ہے تو ہم ان کی کمپین کیوں چلائیں، ہم ان کے NRO کی مہم کیوں چلائیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ چیزیں اس وقت اہم نہیں ہے، ان کا تماشا قوم نے مسترد کر دیا ہے، اور اہم ترین جو چیز ہے میں اس کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے بات کی EU ڈس انفو لیب کی کہ انہوں نے 9 دسمبر کو ایک رپورٹ شائع کی، اور میں پھر سے قوم کو بتاؤں کیونکہ میں نئی چیزیں آج چند سوال قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ رپورٹ آتی ہے، اور میرے خیال سے یہ صرف اور صرف سٹوری بڑی نہیں، یہ اس وقت دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بم شیل تھا کہ انہوں نے کس طرح انڈیا 15 سال سے پروپیگنڈا کر رہا تھا، جھوٹ پھیلا رہا تھا، مختلف فیک NGOs کا استعمال کرتا تھا، اور اس کی تھرو اپنی کمپین آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو گیا، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، اس کے اوپر آپ نے فورن آفس کا موقف بھی اس کے سامنے آ گیا تھا، نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا آ گیا۔ انڈیا کیا کر رہا تھا؟ پہلی چیز یہ کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، اکانومی پاکستان کی، اور پھر انفارمیشن، جھوٹی خبریں پھیلا کے وہ پاکستان کو کس قسم کے نقصان دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم پہلے آپ یہ شریواستو گروپ جو ہے وہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، 750 میڈیا آؤٹ لیٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ 250 سے زیادہ ویب سائٹ ڈومین ہے جن کا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، 10 سے زائد NGOs ہے جو کہ اس کمپین میں ان کے ساتھ شرکت کر رہی، اور اس کے ساتھ یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ بھی اس کا حصہ رہے۔ اور کس طرح انہوں نے یہ کمپین چلانے کے لیے کیا کیا کہ پوری دنیا کے تقریباً 116 ممالک میں ان کی پریزنس ہے۔ انہوں نے فیک آئیڈنٹیٹیز کا اس میں استعمال کیا، انہوں نے فیک NGOs کا استعمال کیا، اور اس کی لوئس بیسان جو ہے جس کی 14 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، کس طرح ایک واشنگٹن میں GB کے حوالے سے ایک فرینڈز آف GB کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، اور کس طرح جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں تو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور یہ آ گئی تھی۔ میرا پہلے جو اس کے اندر سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کی کمپین ڈیزائن کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں ہماری ذہن میں آتی ہے کہ اگر آپ نے باہر دنیا میں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف کوئی پروٹیسٹ دیکھا ہو تو اس میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چہرے تو پاکستانی نہیں ہیں، تو یہ پاکستان کے مطلب فری بلوچستان کی اگر کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ تو یہ تو پاکستان کے ہیں نہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہیں۔ سب حیران ہوتے تھے، پاکستانی سوال کرتے تھے، لیکن جب یہ رپورٹ آئی تو انہوں نے ایکسپوز کر دیا کیسے کہ فیک NGOs ہے 10 سے زائد،
جن کا استعمال ہوتا ہے, جن کے تھرو آپ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کا انعقاد کرتے ہیں. کانفرنسز جو ہو رہی ہے, جو سیمینارز ہو رہی ہے, وہ بھی جعلی ہوتے ہیں, پروپیگنڈا بیس ہوتے ہیں. پھر ان کو ہوا دینے کے لیے جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اس میں 750 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں. انڈیا کی ANI کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اس پروپیگنڈے کی تشہیر کرتا ہے. انڈین کا مین سٹریم میڈیا تو پہلے سے لگا ہوا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہوتا ہے اور مختلف فورمز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 7 فورم ایک ہے, انڈیا کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ان ویب سائٹس کے علاوہ وہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے پہلے بلوچستان ان کے PDM کے جلسے سے پہلے کہا تھا کہ کچھ نادان دوست ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس کمپین کو ہوا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی. سوال پہلا یہ ہے کہ ایک ہفتہ گزر گیا, PDM کی طرف سے آپ نے اس کے اوپر کوئی احتجاج, کوئی آواز, کوئی ان کے پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی بات, کوئی گفتگو, کوئی بیان آپ کی نظروں سے گزرا؟ کم از کم میری نظروں سے تو نہیں گزرا. اصل ایشو یہ ہے, اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہوگی اور میں مختلف اینگلز آج اس کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر 15 سال سے یہ ہو رہا تھا تو پھر اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھائی, اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی, ہم نے ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ کیا ہم سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والے ٹرینڈز کو نہیں دیکھتے؟ کیا ہم وہاں پہ باہر دنیا کے اندر پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں اور وہ جعلی ہے ان کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ جو مختلف فورمز پہ اس پروپیگنڈے کو ہوا دی جاتی تھی ان کو نہیں دیکھتے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ان کی پچھلی حکومت کی پالیسی کیا تھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں, آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. آپ سنیے کہ پاکستان کے فورن سیکٹری جو سابقہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا. اچھا, یہ آپ نے یہ بیان سنا کہ آپ کو یاد ہوگا اس کمپین کے اوپر تو میں آتا ہوں, یہ جو ایک EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں اور میں پاکستان کے اندر کس طرح یہ اپنے پروپیگنڈے کی تشہیر کر رہے ہیں. ایک تو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہا کرنا, یہ آپ نے ہمیشہ ان کی منہ سے سنا ہوگا, ان کی اسٹریٹجی, ان کی پالیسی آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اکانومی کے حوالے سے آپ نے پاکستان کو جس انداز سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا اور بارہا پاکستانی میڈیا میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے. فیٹ اپ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح انڈیا کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں لے کے جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے, وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے. بدقسمت یہ کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی فیٹ اپ کی لیجسلیشن کے وقت NRO مانگا, نہیں ملا, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے لیے ووٹ ہی نہیں کیا. تو کون مخالفت کر رہا تھا؟ انڈیا پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا اور یہاں پہ انہوں نے ساتھ دیا. لیکن اس کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں. پاکستان کے جو ایمبیسیڈر تھے انڈیا میں عبدالباسط صاحب, ان کی گفتگو آپ سنیے. کشمیر کا تعلق ہے اور ان تعلقات کو آگے لے کر جانے کی بات ہے, اس اپروچ سے پتا مجھے ذاتی طور پہ بھی نواز شریف سے اختلافات رہے ہیں. ہماری ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی تھی کہ ہم نے حریت کے ساتھ بھارت ہمیشہ رابطہ قائم رکھنا ہے اور میں نے وہی پالیسی کو آگے کیا. جو وربلی بہت کچھ کہا گیا لیکن میں نے ہمیشہ انسسٹ کیا کہ مجھے آپ جو بھی بات ہے وہ لکھ کے دیں, کہ بزنس انٹرسٹ جو ان کے ہیں نواز شریف صاحب کے, کہ ان کی یہاں پہ شوگر ملز تھی, اور مجھے یاد ہے کہ ان کے جو بھتیجے ہیں سلمان شہباز, ان کا مجھے تقریباً ہر مہینے ایک فون ضرور آ جایا کرتا تھا ویزوں کے لیے کہ ان صاحب کو ویزا دیں, اس صاحب کو ویزا دیں. اور میں سلمان شہباز ہی کہتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کریں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت ایمرجنسی میں 1-2 ویزا کہنے پہ بھی ایشو کیے, یا سجن جندال جو ہے ان کے بہت دوست تھے. پاکستان میں جو کول
है, कोल माइंस है वहां, उसमें वो इन्वेस्ट करे. ये जरूर ख्वाहिश थी नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसी चीजें भी की हैं जो कि शायद हमारे रियासत के हवाले से उस तरह इंटरेस्ट में नहीं था. पठानकोट का वाकया 2 जनवरी 2016 को हमने यहाँ गुजरावाला में भारत के कहने पे कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी काटी जो बिल्कुल मुनासिब नहीं थी. दूसरा कुलभूषण जाधव का जो मामला है, हमारे वज़ारत खारजा में बहुत से ऐसे लोग थे, हमें किस का नाम लेते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लगता. ये टॉप की लीडरशिप थी फॉरेन ऑफिस की, उसने भी वही रोल प्ले किया जो नवाज शरीफ साहब ने किया है. फिर उससे के बाद हमने टॉप डील्स जो है वो भी उसी का सारा शासाना है. नवाज शरीफ साहब ने कुछ इक़दाम ऐसे लिए जिससे पाकिस्तान को अभी भी नुकसान हो रहा है और आगे भी नुकसान हो. देखिए, एक तो मैं EU डिसइंफो लैब के ऊपर बात करना चाह रहा हूं. मैं आपको सिर्फ ये दिखाए कि जो सवाल है कि क्या 15 साल से जब ये चीजें हो रही थी तो इल्म नहीं था. पहली चीज कि आप जब यहां पे कश्मीर के अंदर इज्तिमाई कब्र बरामद हो रही है और आप उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करें, आप इंडिया जाए और वहां पे आप हुर्रियत रहनुमाओं की बजाय आप मुख्तलिफ इंडियन बिजनेसमैनों से मुलाकात करें. आप पाकिस्तान के अंदर उनको बगैर वीजा के मरी बुलाए. सज्जन जंदाल को आप कहे कि हमारे जाती ताल्लुकात है. मोदी को आप नवाशी की शादियों पे बुलाए. होता क्या है, पाकिस्तान के कश्मीर कास के ऊपर आपका नुकसान हो जाता है, उसको आप नुकसान दे रहे हो. डॉन लीक्स करके जो आप लोगों ने एक झूठी मनगढ़ंत खबरें फैला के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया सिफारती महाज पे, वो भी आपके सामने है. चाहे डॉन लीक्स हो, चाहे कश्मीर कास हो, चाहे कुलभूषण यादव को कि एक सर्विंग ऑफिसर को आप पकड़ते हो रंगे हाथों पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हुए, आप उसको पकड़ते हो लेकिन आप आलमी सतह पे उसका नाम लेते हुए भी शर्माते हो. तो इससे क्या हुआ कि इंडिया दुनिया के अंदर दहशतगर्दी भी फैला रहा था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी कर रहा था, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में जानों का नजराना भी पेश कर रहा था, लेकिन इल्जाम भी हमारे ऊपर था दहशतगर्दी का. यह नुकसान हुआ. नंबर 2 कि आपने डॉन लीक्स जैसे काम करके सिफारती महाज पे पाकिस्तान जो इंडिया कहते हैं कि तनहा कर देंगे, उसको नुकसान पहुंचाया. नंबर 3 कि हमारे जो कश्मीर के भाई बहन है वो जब दफन भी होते हैं, सब इलाली परचम में दफन होते हैं और एक ही आवाज होती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपने उनके कास को भी नुकसान पहुंचाया. हुर्रियत रहनुमाओं से ना मिलके आपने उनके जज्बे को भी ठेस पहुंचाई. तो ये तो चीजें थी कि सिफारती महाज पे इंडिया का मकसद क्या है, ये झूठा प्रोपेगेंडा कैंपेन चला के 116 मुमालिक में अपनी नेटवर्क और प्रेजेंस करके 750 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स रख के, फेक NGOs रख के, EU के पार्लियामेंटेरियंस, उसके साथ मुख्तलिफ INGOs, इनके साथ मिलके उनकी कैंपेन को आप कम से कम सपोर्ट दे रहे थे, उसको हवा दे रहे थे, उसको साथ दे रहे थे. उससे नुकसान हुआ. अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आया कि अभी तक ये चीजें क्यों नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं आ रही थी कि आपकी तो फॉरेन पॉलिसी ये थी, आपकी तो इंस्ट्रक्शन ये थी फॉरेन ऑफिस को, आपकी तो इंस्ट्रक्शन ये थी एम्बेसडर को. लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं, पाकिस्तान सयाहत से जाना जाने लगा. पाकिस्तान दुनिया के अमन में किरदार अदा करने लगा. पाकिस्तान ने दुनिया के हर फोरम पे इमरान खान ने इस्लाम का और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, कश्मीर का सफीर बना. वो चीजें हुई, फिर उसके ऊपर बाद आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें अनफोल्ड होना शुरू हुई. इमरान खान ने क्या कहा था सुनिए, UN की स्पीच में इमरान खान ने क्या कहा था. In the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. If a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender
or you fight for your freedom till death? What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर बने और पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ने गए। आपको याद होगा कि 54 साल तक कश्मीर के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बहस ही नहीं हुई। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस कास को लेके गए तो 6 महीने के अंदर 2-3 दफ़ा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे कश्मीर डिस्कस हुआ और आया। फिर उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मौलाना आ रहा है, जा रहा है, और क्या हुआ ये अलग बहस है, क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इशू के ऊपर है, EU डिसइंफो लैब के ऊपर। तो मैं वो सवाल सिर्फ रिपीट करता चलूं कि जब कश्मीर कास को इमरान खान यहाँ तक लेके गए और आप यहाँ पे आए तो आपने किन बैनुल-अक़वामी जो सिफारतकार है उनसे मुलाकातें की थी और आपने कश्मीर कास को क्या नुकसान पहुँचाया, ये भी एक बहस है, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन जब आप कश्मीर कास को भी आप दुनिया तक लेके गए, जब पहले आप इसको दबा रहे थे, हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिल रहे थे, इज्तिमाई खबरों के ऊपर खामोशी थी, तो दूसरी तरफ सज्जन जंदाल से ताल्लुकात, मोदी से ताल्लुकात, बिजनेस इंटरेस्ट, तो आप इंडिया के अंदर होने वाली चीज़ों को भी एक्सपोज नहीं कर रहे थे। इमरान खान ने क्या किया कि इंडिया जो दहशतगर्दी का चेहरा है, जो दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, उसको भी निकाब किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो हिंदुत्व की सोच है और RSS का फलसफा है, दुनिया के अंदर उसको एक्सपोज किया। पूरी दुनिया के जरीदे आप देखे, मीडिया देखे, आपको ये खबरें उसमें अब मिलती रहेगी। तीसरा, मोदी जो नए दौर का हिटलर है उनको एक्सपोज कर दिया। और चौथा, जो इंडिया का पाकिस्तान के हवाले से प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है, साजिश है, उसको भी निकाब किया। तो जब उन चीज़ों को भी निकाब किया तो उसके बाद से आपको लग रहा है अभी चीज़ें आपकी सामने आ रही है। इससे पहले जो फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है, जो इंडिया चाह रहा था, उनको नाकामी क्या होगी और इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, मैं ज़रा आपको पाकिस्तान के साबिका सेक्रेटरी खारजा का बयान सुनाता हूं, फिर उसके बाद मैं असल इशू के ऊपर आता हूं। कि 100 सफीर, 100 सफारत खाने हमारे, वो 70 साल से भी कोशिश करते शायद ये तब्दीली ना आती। ये तब्दीली है हमारे यहाँ एक ऊपर के लेवल पर, लीडरशिप के लेवल पर एक नई किस्म का लीडर आने के बाद ये तब्दीली है कि दुनिया में जो परसेप्शन है पाकिस्तान की वो बदल रही है। तो ये हमें एक्सेप्ट करना है। ये और बात है, हमारी कौम अभी इस लायक नहीं है कि वो एक सात फोरम बर्दाश्त करे जाए कर पा रही, क्योंकि आदत पड़ी हुई है हम लोगों को कि हम वी आर नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ लीडरशिप। लेकिन दुनिया में इतनी पजीराई हुई है कि जितनी हमें आज तक नहीं कभी मिली थी, इतनी अच्छी बातें सुनने को। प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया की सरजमीन पर मोदी की मौजूदगी में, उसके सारे जो रेडिकल साथी थे उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। और फिर 29 तारीख को वो कुछ होने जा रहा है जिसका जो हमारी देखिए ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस अंदाज से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, इंडिया को एक्सपोज किया, कश्मीर का सफीर बना, आलिम इस्लाम का मुकदमा लड़ा, दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर होने वाले मजालिम के हवाले से दुनिया को आईना दिखाया, इस्लाम का मुकदमा लड़ा, नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुफ्तगू की, मदीना रियासत के पैगाम को आगे लेके गए और अक़वाम मुत्तहिदा की ऐवान दीन के पैगाम से गूंजी। जाहिर सी बात है कि दुनिया को तो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो साजिशें पहले से कर रहा था और ये चीजें थी, लेकिन आपको जब लीडर मिला आपने इस मुकदमे को उठाया तो आपने इंडिया को एक्सपोज कर दिया। अब जो मैं चाहता हूं, देखिए कि EU रिपोर्ट जब आती है डिसइंफो लैब की, तो उसके बाद से तो फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ने, उन्होंने बात भी की, लेकिन क्या उसके बाद से आप देखिए कि जो अकाउंट्स प्रोपेगेंडे में शिरकत कर रहे थे क्या वो बंद हो गए? क्या पाकिस्तान के अंदर से जिनकी मीडिया सेल उस प्रोपेगेंडे को, उस फेक न्यूज को, उस जाली NGOs के प्रोटेस्ट को, उन चीजों के तस्वीरों को, वीडियोस को फैलाते थे, इस कैंपेन में शिरकत करते थे, क्या उसके बाद वो खामोश हो गए? कल ही आपने कैंपेन, मैं मिसाल देना चलूं कि एक झूठी खबर
پاکستان کے اندر یہ انڈین اور اسرائیل لابی تو لگی ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، لیکن ایک جعلی خبر کو کس طرح ایک جعلی رہنما نے ٹویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں اس کے ابو کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے پروپیگنڈے ہوتے ہیں. لیکن کل بھی پاکستان کے ایک اے پی ایس کا ثانیہ کا 6 سال ہوئے تھے، اس کے حوالے سے پاکستانی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اس کمپین میں انڈیا نے کون سے ٹرینڈز بنائے، کس طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی کوشش کی، اور کس طرح بلوچستان کے حوالے سے بھی کمپین کی گئی. میں آپ کو 5-6 کمپین کی مثال دیتا ہوں جو اس وقت ہو رہی ہے، اور یہ صرف حکومت کا، پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا ان کا، یہ صرف ان کا کام نہیں، اس میں ہر پاکستانی شہری جو ہے 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے. ہر پاکستانی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی وابستگی آپ کی ہوگی، نظریے آپ کے اپنے ہوں گے، پسند ناپسند آپ کی اپنی ہوگی، لیکن جب ریاست کی بات آتی ہے، جب پاکستان کی بات آتی ہے، جب پاکستان کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے، جب آپ کی اینٹی سٹیٹ کمپین ہو رہی ہو، تو اس وقت ہم سب متحد ہیں، کیونکہ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے اپنی سوچ اور پسند ناپسند ضرور ہے، لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ سب سے پہلے ہیں. لہٰذا پہلی چیز تو یہ کہ میں پی ڈی ایم سے بھی یہ توقع کرتا ہوں، توقع کیا کرنی، لیکن وہ بھی اس جو ڈس انفو لیب کی رپورٹ تھی اور جو انڈیا کا پروپیگنڈا تھا، اس کے حوالے سے وہ بھی کوئی بات کریں گے اور ان کو بات کرنی چاہیے. نمبر 2 کہ پاکستان کے اندر سے ایک تو بین الاقوامی سطح پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، یو این اور ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ کس قسم کی کمپین چلا رہے ہیں. میں 6-7 کمپین کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج میں آپ کو اس کی موٹی چیز بتاتا ہوں کہ کون کون کس انداز سے اس کمپین کو چلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. اور پھر میں آپ کو آگے 3-4 پریس کانفرنسز میں ایک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر سے جو میڈیا سے اس میں شرکت کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کون سے فورمز، کون سے افراد اس کی شرکت کر رہے ہیں، وہ تمام ڈیٹا پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ جب تک ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ان کے نام نہیں لیں گے، ان کی ڈیٹیلز نہیں رکھیں گے، تو اسی طرح پاکستان میں بھی انتشار پھیلاتے رہیں گے اور باہر بھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے بیانیے کی مخالفت اور انڈیا کے بیانیے کی فروغ میں کام کرتے رہیں گے. 6-7 موٹے کمپین. ایک ہے 7 فورم کا، آپ دیکھیں یہ ان کے اکاؤنٹس ہیں، وہ کہاں سے کس انداز سے کمپین کر رہے ہیں. کل کے جو انڈیا کے کچھ پروپیگنڈا تھا اس میں ان کی کیا شرکت تھی، وہ بھی آپ کو اسی میں نظر آئیں گے کہ 7 فورم سے وابستہ پاکستان میں کون سے اکاؤنٹ ہے، انڈیا کے کون سے ہیں، امریکہ میں کون سے. حسین حقانی تو اس کا سرکردہ رہنما، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا زیر افشانی کر رہا ہے، کیا کمپین کر رہا ہے. حسین حقانی تو پہلے نمبر پہ ہیں، لیکن اس کے بعد آگے جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ 7 فورم کے تمام اکاؤنٹس ہیں، کیا کرتے ہیں موٹی میں 5-6 کمپین آپ کے سامنے. ایک پی ٹی ایم کے جتنی بھی کمپین آپ کو نظر آئیں گے، کوئی بھی پاکستان کے اندر سے اگر کوئی نگیٹو چیز جاتی ہے تو اس کو کس طرح پروپیگیٹ کیا جاتا ہے دنیا کے اندر. پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی ایشوز ہوتے ہیں یا ایشوز بنائے جاتے ہیں کس طرح سوشل میڈیا میں، اس کی بھی ہم آپ کو الگ ایک پورے ان کے اوپر ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن پختونوں کے ایشوز کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، دنیا میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. ایک کامن چیز جو آپ کو انڈیا سوشل میڈیا، ان کے 250 سے زیادہ فیک ویب سائٹس، جو فیک این جی اوز ہیں اور 750 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، اس میں جو کامن چیز نظر آئے گی، نمبر 1 پاکستان کی ملٹری قیادت کو نشانہ بنانا، نمبر 2 پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کے سول لیڈرشپ کو نشانہ بنانا، نمبر 3 پاکستان کے اندر سے جھوٹی خبریں پھیلانا اور نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا، نمبر 4 وہ موٹے کمپین کون سے. ایک سی پیک مسلسل ان کے نشانے پہ ہیں، چاہے وہ انڈین اکاؤنٹس ہو، ان کا میڈیا ہو، ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہو، 7 فورم ہو اور پاکستان کے اندر سے ان کے اکاؤنٹس ہو. ایک سی پیک مسلسل ان کو اکاؤنٹ کرے. یہ انڈیا اکاؤنٹس ہیں کہ وہ جو پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے میں شرکت کر رہے ہیں، یہ وہ سارے اکاؤنٹس ہیں. کہاں سے اپریٹ ہو رہے ہیں،
کون کون اس میں شرکت کر رہا ہے، یہ بھی الگ چیز پہ موقع پہ ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں گے. یہ تو ایکسپوز ہو گیا انڈیا، لیکن 7 فورم، پی ٹی ایم، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ نام نہاد صحافی بھی ہے، حسین حقانی جن کو لیڈ کر رہا ہے، ان کے نیچے کون کون سے لوگ ہیں، وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اٹیک بلوچستان ایک کمپین ہوئی. اٹیک بلوچستان، جو بلوچستان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، فری بلوچستان کی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے. یہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں دنیا کے اندر آپریٹ ہوتے ہیں جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، جو فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جس طرح کی ای یو ڈس انفارمیشن لیب نے ایکسپوز کر دیا کہ 10 سے زیادہ این جی اوز ہیں. تو وہاں پہ جو چہرے نظر آتے ہیں پاکستانی بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں ہیں، تو یہ کمپین کون کر رہا ہے. تو ایک تو وہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتی ہیں، پھر اس کو میڈیا پہ لے کے آتے ہیں، پھر دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر یو این کے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو ایک تو یہ اس میں بھی آپ کو 7 فورم، انڈین اکاؤنٹس جو ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ میں ہے وہ، اور کچھ پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ بھی اس کمپین میں آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے. اینٹی شیعہ کی ایک کمپین ہوئی. جب آپ اس کی میپنگ کرتے ہیں اور تمام ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، آج تو میں آپ کو صرف موٹی چیز دکھا رہا ہوں، تو اس میں بھی آپ کو وہی لوگ، وہی چہرے، اسی انداز سے کمپین کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا ہے، پاکستان کے اندر اتحاد کو، اتفاق کو آپ نے ٹھیس پہنچانی ہے. تو آپ ایک جھوٹی خبر شروع کر دیتے ہیں. وہ شروع ہوتی ہے انڈین کے فیک پروپیگنڈا اور جو فیک اکاؤنٹس ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر پاکستان میں کس انداز سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ بھی ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے ایک کمپین ہوئی تھی. 2-3 دن تک یہ مسلسل چلتا رہا. اس میں پاکستان کے اتفاق کو، پاکستان کے امن کو، اس کو ٹیس پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو اس میں بھی یہی لوگ تھے اور یہی فورم تھا. پھر اس کے بعد آپ آ جائے کشمیر کے اوپر. کشمیر کاس کو اس میں بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گا. جی بی کے حوالے سے آپ دیکھیں، آپ کو یہی لوگ نظر آ جائیں گے. پھر کراچی کے حوالے سے جب کراچی میں بارشیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد تو جو کمپین ہوئی، عوام کو تو سمجھ نہیں ہوتی. ہمارا کوئی ایشو ہوتا ہے پاکستان کے اندر، ہم تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ کو واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو ملی، آپ کو فیس بک پہ ایک ویڈیو ملی، آپ نے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، آپ نے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، آپ نے اس میں شرکت بھی کی. یہ تو نادانی ہے. لیکن کچھ لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں جو مسلسل ان فورمز کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوئے اس کو پھیلا رہے ہیں. تو سی پیک، کشمیر، پختونوں کے ایشوز کو جس طرح پی ٹی ایم کر رہا ہے، بلوچستان، پھر کراچی، جی بی، ان معاملات کے حوالے سے، اور پاکستان میں کہ دہشت گردی کا شکار ہم تھے، ہم نے امن دے دیا، ہم جنگ جیت گئے دہشت گردی کا، دنیا میں کوئی نہیں کر سکا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری اکانومی مضبوط ہے، سفارتی محاذ پہ ہم تنہائی نہیں، عالم اسلام کی رہنمائی کی طرف بڑھے. انڈیا کے خواب کو تو ہم نے چکنا چور کر دیا، ان کو تو ہم نے شکست دے دی. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یہ کمپین ہو رہی، چیزیں ہو رہی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے، یہ آپ کو ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو اس کے اوپر تو سب کو متحد ہو کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، اس وقت کی سب سے بڑے پاکستان کی ضروری چیز یہ ہے، کیونکہ جب تک ہم ان ناموں کو، ان کرداروں کو جو ہمارے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بات نہیں کریں گے، ان کو ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ کے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہے گی. کس طرح باہر بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص، کس طرح باہر بیٹھے ہوئے میڈیا سیلز، باہر بیٹھے ہوئے فیک میڈیا اکاؤنٹس آپ کے نیریٹو کو کس طرح وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہے. تو آج آپ کے سامنے صرف یہ چیزیں رکھنی تھی کہ جو انڈیا تھا ان کو تو آپ نے ہر فورم پہ شکست دی. عمران خان کے آنے کے بعد آپ نے پاکستان کو عالم اسلام میں، پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کی رہنمائی پاکستان کرنے لگا. پاکستان نے کشمیر کاس کو آگے بڑھایا. پاکستان نے جو معاشی کامیابیاں حاصل کی وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے کہ سیاحت سے جانے جاتے ہیں، امن سے جانے جاتے ہیں، لیکن ہم نے سوال کرنے ہوں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے. اس وقت کمیونیکیشن بلیک آؤٹ مکمل طور پہ کشمیر میں ہے. اس وقت مائنارٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو انڈیا میں ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہاں پہ باقی مائنارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے. انڈیا اپنی شکست، اپنی ناکامی اور اپنی دہشت گردی، کلبھوشن جیسے لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں، ان سے
توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی کمپین کر رہا ہے. بتانا یہ تھا کہ سوال یہ ہے کہ پہلے کچھ پتہ نہیں تھا, پہلے بھی آپ کو چیزوں کا علم تھا, ساری چیزیں ہو رہی تھی, لیکن جب نواز شریف آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو تو آپ دوستیاں نبھاتے ہیں, کاروبار نبھاتے ہیں, آپ یہ چیزیں نہیں اٹھا سکتے. آپ نے انڈیا کے ان ایشوز کو اٹھایا, آپ نے پاکستان کا اصل مقدمہ سامنے رکھا, اور میں آخر میں پوری قوم سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. جو بھی آپ کی پولیٹیکل وابستگیاں ہو, جو بھی ٹرینڈ چل رہے ہو, آپ اس میں پوچھے, آپ بیانیہ پوچھے, آپ سوال پوچھے, اس کے بعد سے اس حقیقت پوچھے, اس کی سچائی پوچھے, اس کا کہ فیک تو کوئی کمپین چیز نہیں ہو رہی, اس کا پوچھے, پھر پاکستان کا حقیقت اور اصل بیانیہ جو ہے آگے لے کے جائے. آج آپ کے سامنے ایک موٹی چیز اس لیے رکھنی تھی کہ پورے پاکستان نے مل کر اس کے اوپر بات کرنی ہوگی. ہماری میڈیا نے, ہمارے سیاستدانوں نے, پاکستانی قوم نے, اور انڈیا جو دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے, ہم نے پاکستان کے اندر بھی ان کمپین کو دیکھنا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ کمپین بھی 7-8 چیزوں کے اوپر فوکس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو انڈیا کو جن چیزوں پہ شکست ہو رہی ہے وہی چیزیں وہ پاکستان کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو کمپین ایک سٹارٹ ہوتی ہے تمام میں وہی لوگ ساتھ دے رہے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اندر سے بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ آج موٹی چیز آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک ایک کمپین کہاں سے شروع ہوا, کس نے پارٹیسپیٹ کیا, کہاں تک لے کے گئے, ملک کو نقصان کیا ہوا, اور ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں سی پیک, کشمیر, کراچی, بلوچستان, پختونوں کے ایشوز, اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ بہت سی جماعتوں نے پارلیمنٹ میں تحریری طور پر این آر او مانگا, جب نہیں ملا تو یہ تمام لوگ سڑکوں پر نکل آئے. عوام نے ساتھ نہیں دیا تو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. جب سینٹ میں شو آف ہینڈ کی بات کی جاتی ہے تب بھی یہ لوگ گلا کرتے ہیں. پی ڈی ایم نے پاکستان کا منفی اور غلط چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی. پاکستان کا مثبت چہرہ وزیر اعظم عمران خان دنیا کو دکھا رہے ہیں.